یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے احبار اور رہبان، لیأکلون، البتہ وہ کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، باطل کے ساتھ یعنی باطل طریقے پر، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، صحیح دین سے، والذین، اور وہ لوگ، یکنزون الذہب والفضۃ، جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، پس بشارت دو ان کو عذاب علیم کی۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطاب اہل ایمان کو ہے، لیکن کوئی حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ کچھ اقوام کا حال بتایا جا رہا ہے۔ احبار سے مراد یہودی عالم اور رہبان سے نصارہ درویش، تارک الدنیا راہب، ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اہل ایمان اس طرح کے کاموں سے بچیں جو ان کے علماء اور درویشوں نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ لیأکلون اموال الناس، البتہ وہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال۔ کس طرح؟ بالباطل، باطل کے ساتھ۔ باطل طریقے سے کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو دھوکے میں ڈال کے اس کا مال حاصل کرنا، باطل طریقے سے مال حاصل کرنا ہے۔ جب انسان کسی محنت کا معاوضہ حاصل کرتا ہے تو وہ حق ہے اس کا، یعنی کسی محنت کی اجرت تو حق ہے، لیکن بغیر کسی محنت کے اور بغیر حق کے ناجائز طریقے سے دھوکے اور فراڈ کے ساتھ اور ان کو غلط باتیں بتا کر مال حاصل کرنا، ہتھیانا، اس کو باطل طریقہ قرار دیا۔ اس کے مختلف طریقے تھے یا مختلف طرح سے یہ مال حاصل کرتے تھے لوگوں کا۔ مثلا کچھ آپ پڑھ بھی چکے ہیں پیچھے، کوئی بات یاد ہو اگر، لوگوں کی مرضی کے فتوے دے کر ان سے مال بٹورتے تھے، یعنی بطور رشوت مال کھاتے تھے۔ اس کی کیا عملی صورت ہو سکتی ہے؟ مثلا کیا کرتے تھے؟ کیسے غلط فتوے دے کے مال لیتے؟ لوگوں کے مال کھا رہے ہیں نا، یعنی لوگوں سے ایسی چیزوں پہ مال لے رہے ہیں جس پہ مال لینا ان کا حق نہیں بنتا، یا دھوکہ دے کے، یا اللہ کے دین کو غلط طور پر ریپرزینٹ کر کے لوگوں سے مفاد حاصل کر رہے ہیں۔ عملی شکل کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ عموماً کیا ہوتا ہے جب ایسا جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ مقدمہ لے کے کس کے پاس پہنچتے ہیں؟ کسی عالم کے پاس۔ اب ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو۔ اب ایسے میں جھکاؤ اس کا کس کی طرف ہوگا؟ جس کی طرف سے اسے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ایک صورت تو یہ تھی، یعنی رشوت لے کے کوئی دین کے اندر ایسی تحریف اور تبدیلی کر کے بات کو اس شخص کے حق میں کر دینا اور اسے دین بتانا جو کہ اصل میں دین کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک اور صورت یہ تھی کہ انہوں نے سود کو جائز قرار دے دیا تھا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اکالون للسحت، اور خصوصاً غیر یہود سے سود وصول کرنا نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ اسی طرح خیانت کے ذریعے مال حاصل کرتے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے پاس اگر تم ایک دینار بھی رکھو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ اور اس کی وجہ وہ کیا بتاتے تھے؟ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، کہ امی لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں، ان کی چیز چرا لو، ان کی امانت نہ لوٹاؤ، ان کو دھوکہ دو، یہ سب جائز تھا ان کے ہاں۔ پھر اسی طرح نجات نامے فروخت کرتے، جنت کے ٹکٹ فروخت کرتے تھے اور اس کا مال اپنی جیب میں رکھ لیتے۔ نصارہ میں یہ چیز اب تک بھی ہے۔ پھر اسی طرح حرام چیزوں کو ہیلا سازی سے حلال کر لیتے۔ مثال، اللہ نے ان کے لیے چربی کھانا حرام قرار دیا تو یہ کیا کرتے؟ اس کو پگھلاتے اور اس کو بیچ کے اس کی قیمت کھا جاتے۔ یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک مثال تھی۔ پھر اسی طرح شادی غمی کی رسموں میں
ایسی چیزیں ایجاد کر رکھی تھی کہ کوئی کام ہو نہ سکے جب تک ان کی انوالومنٹ نہ ہو، اور ان کی انوالومنٹ پھر ود پیمنٹ، یا پھر نذرانے وصول کرتے۔ تعویذ گنڈوں کا ایسا کاروبار پھیلا رکھا تھا، انہوں نے ہاروت ماروت سے بھی بہت کچھ سیکھا جبکہ منع کیا گیا۔ تو جادو، تعویذ، گنڈے اور ٹوٹکے، اس طرح کی چیزیں لوگوں کو دیتے اور ان سے مال بٹورتے، اور کس طرح ان چیزوں کے پراسرار فائدے بتاتے۔ میرے پاس ایک ایسا کلام ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کا فلاں اور فلاں کام ہو جائے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو اتنا پیسہ رکھنا پڑے گا، اتنا پیسہ رکھیں، اتنے بکروں کی قربانی کریں، فلاں اور فلاں کام کریں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اسی لیے تو کہا بات کسی کی ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ ہوتا تھا، تم نہیں کرنا۔ اور پھر یہ کہ صرف احبار اور رہبان نہیں، ابھی عدی بن حاتم کی آپ نے بات پڑھی کہ وہ چوتھائی حصہ وصول کرتے تھے لوگوں کے ٹیکس کا۔ عربوں میں سردار کیا کرتا تھا؟ مربع لیتا تھا نا، تو حالانکہ ان کے دین میں منع تھا۔ اور کیا شکل تھی؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، لوگوں کے اندر انہوں نے جھوٹی کہانیاں مشہور کر رکھی تھی، اور ان کہانیوں میں مختلف بزرگوں کو بہت بابرکت بتایا گیا تھا کہ اگر فلاں کے نام پہ کوئی چیز بانٹے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں عوام میں دین کے نام پر مشہور کر رکھی تھی، اور اس پر یہ مفادات حاصل کرتے۔ تو یہ ناحق طور پر لوگوں کے مال بٹورتے اور اس کو ناجائز طریقے پر استعمال کرتے۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک پہنچنے سے پہلے مختلف طرح کے سفر کرتے رہے۔ ان کا واقعہ سیرت صحابہ کے درخشاں پہلو کے پیج 135 پہ ہے، یہ واقعہ بھی آپ پڑھ لیجئے۔ اس میں خاص طور پر آپ کو یہ مثال ملے گی، تفصیل تو آپ خود پڑھیں گے، میں اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھوں گی کہ جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جن علماء کے پاس یہ جا کر رہے ان کا حال کیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک گرجے میں پہنچا اور پھر وہاں سے پتہ چلا کہ کون سب سے بڑا عالم ہے، اور میں نے اس سے اجازت دی کہ وہ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس رہا، اس کی خدمت کی، لیکن کچھ ہی دن بعد مجھے پتہ چل گیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں کو صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتا، اور جب وہ اپنا مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ اس کے ذریعے صدقہ خیرات کروائیں تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، فقراء اور مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر رکھے تھے۔ جب میں نے اس کی یہ حرکات دیکھی تو مجھے بہت برا لگا وہ شخص۔ چند ہی دنوں بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا، تمہارا مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہ تھا؟ یہ تمہیں صدقہ خیرات کا حکم دیتا؟ جب تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غرباء میں تقسیم کرے تو یہ مال خود ہڑپ کر جاتا اور کسی مسکین کو کچھ نہ دیتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا، میں تمہیں اس کا خزانہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں وہ مال دبا رکھا گیا تھا۔ انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو انگوش بدنداں رہ گئے، یعنی حیران رہ گئے، اور پھر انہیں بہت پریشانی ہوئی کہ وہ شخص بظاہر تو عبادت میں مصروف رہتا لیکن اس کی حقیقت کیا تھی۔ بہرحال لوگوں نے پھر اس کو برا بھلا کہا۔ اس کے بعد پھر یہ آگے چلے گئے، تو یہ باقی تفصیل آپ خود دیکھیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کے اندر عموماً ایسی خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا سبب پیچھے آپ سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں کہ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور جب وہ اللہ کے دین کے نام پر مال سمیٹتے تو کیا کہتے؟ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ یہ غلط فہمی انہیں کیوں ہوتی کہ ہم دن رات دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم دن رات عبادت کر رہے ہیں اور ہم اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو بھلا ہماری پکڑ کیوں ہوگی؟ اب دیکھیے کہ یہ بھی شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے نا، کہ انسان کو وہ کس طرح اکساتا ہے غلط کاموں پر، اس کے اندر یہ دھوکہ پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ اصل میں کسی کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے نا،
دھوکا کیا ہو جاتا ہے انسان کو، میری یہ بھی قربانی ہے دین کے نام پہ، میں نے یہ بھی کر رکھا ہے، میں نے وہ بھی کر رکھا ہے، میں تو قرآن کا حافظ ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اور میں تو فلاں فلاں قربانیاں کرتا ہوں، تو کیا ہوا اگر میں نے کچھ مال رکھ لیا اپنے پاس، میرا حق نہیں آخر؟ تو اس طرح کی باتوں سے کہ جب انسان کے اندر اپنی کسی نیکی کا زوم آ جائے کہ میری نیکیاں اتنی ہیں کہ مجھے یہ تھوڑی سی غلطی جو ہے کوئی نقصان نہیں دے گی، عام لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن مذہبی رہنماؤں میں اگر یہ بگاڑ آ جائے تو بدترین بگاڑ ہوتا ہے۔ تو یہاں اگرچہ ان کے علماء اور رہبان کی بات کی گئی، لیکن یہاں سب اہل ایمان سے خطاب ہے، صرف اہل ایمان کے مذہبی رہنماؤں سے نہیں، سارے اہل ایمان سے، کہ تمہارے اندر پچھلی قوموں کی یہ خصلت نہ آنے پائے کہ انہوں نے مذہب کے نام پر لوگوں کی ایکسپلائٹیشن کی، مال بٹورا، اور اس مال کو اس کی اصل جگہ استعمال نہیں کیا، جس مقصد کے لیے وہ اکٹھا کیا گیا تھا یا جس غرض کے لیے لیا گیا تھا وہ غرض اس سے پوری نہ کی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اس معاملے کو عموماً لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ پچھلے دنوں کسی نے مجھے ایک مسئلہ پوچھا، مسئلہ کیا تھا، کوئی مذہبی آرگنائزیشن تھی، تو اس میں ابھی ریسنٹلی جب زلزلہ زدگان کے لیے جو فنڈز جمع ہوئے تو کسی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن نے کہیں کو فنڈ جمع کیا، تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم اس کے بدلے کتاب چھپوا لیں؟ میں نے کہا یہ سوچ بھی تمہارے ذہن میں کیسے آئی، یہ خیال بھی کہاں سے آیا؟ اگر آپ لوگوں سے کسی ایک نام پہ پیسہ لے رہے ہیں تو آپ کو وہ پیسہ وہیں لگانے کا حق ہے، کسی دوسری جگہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والوں نے کس کے لیے دیا ہے، کیا سوچ کے دیا ہے کہ یہ کہاں جائے، کس کو ملے۔ تو یہ ذہنی بگاڑ کی علامت ہے اور یہ دھوکہ ہے، اور یہی باطل طریقہ ہے کہ آپ دوسرے کو بتائیں کچھ اور پھر اس کے بعد اس مال کو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں لگائیں۔ یہ درست نہیں۔ کسی اور نے لکھا، اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے کینسر پیشنٹس کے لیے شاید کسی ہسپتال کے لیے فنڈ جمع کیے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے، اتنے میں زلزلہ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم وہ کینسر کی ریسرچ یا پیشنٹس کے لیے جو پیسہ جمع کیا تھا وہ زلزلے میں دے دیں؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، اس لیے کہ لوگوں سے آپ نے جس بات یا جس مقصد کے لیے پیسہ لیا، جب تک آپ لوگوں سے دوبارہ نہ پوچھیں آپ اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کسی کو بتایا کہ جی فلاں جگہ کوئی مر رہا ہے بیمار، اس کے لیے مجھے پیسہ دے دو، لے کے آپ گھر آئے، گھر آ کے آپ کی نیت بدل گئی اور آپ نے کہا چلو میرے خیال میں تو وہ زیادہ ضرورت مند ہے، اب یہاں لگا لو، ہرگز نہیں۔ یہی خیانت ہے۔ جس مقصد کے لیے لیا، جس کام کے لیے لیا، اور دینے والوں نے جس غرض سے دیا اس کو وہیں لگنا چاہیے۔ تو یہ تمام اہل ایمان سے خطاب ہے کہ دیکھو پچھلی اقوام کے احبار، پڑھے لکھے لوگ اور دیندار لوگوں نے یہ خرابی کی کہ لوگوں کو دھوکہ دیا دین کے نام پر، اور تم یہ نہ کرنا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگ دینی رہنماؤں سے متنفر ہو جاتے ہیں اور چند لوگوں کی وجہ سے وہ دین سے ہی بھاگ نکلتے ہیں، اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہیں دین کا کام کرنے والے جو اس قسم کا اخلاق اور کردار رکھتے ہیں، ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خرابی کو انسان کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید دین میں خرابی، اور اس دین کے اندر یہ سب کچھ ہے۔ تو فرمایا کہ اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکنے کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب آپ لوگوں سے رشوت لے کے انہیں مسئلہ غلط بتائیں تو آپ نے صحیح دین اور صحیح علم سے لوگوں کو محروم کر دیا دنیاوی مفادات کی خاطر، اور لوگوں کو حق بات نہ بتائی۔ اس کی میں موجودہ دور میں ایک مثال چھوٹی سی آپ کو دیتی ہوں۔ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے جس پہ اسٹیمپڈ فتویٰ ہے، یہ ٹھیک ہے، فتویٰ میں پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں۔ یہ میری ایک بہت ہی اچھی شاگرد ہیں، یہ کوئی من گھڑت چیز نہیں، یعنی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن وہ میرے پاس لے کر آئی تھی۔ ان کے سسر کا انتقال ہوا، تو ان کے سسر نے نمازیں نہیں کبھی پڑھی تھی، بس لا علمی کی بات۔ تو وہ کسی کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ جناب عالی کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں، آپ جناب عالی سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس سوال کو قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں جواب عطا فرمائیں۔ سوال ہے، ایک شخص نے 50 سال کی نمازوں کو قضا کیا، اب اگر اس کے وارث اس کا کفارہ دے
تو شریعت کے اندر اس کی کتنی مقدار ہوگی؟ اور یہ بھی فرمائیں کہ کیا کفارہ دینے سے ان کی بخشش ہو جائے گی؟ جواب: مسئلہ مذکورہ میں ہر نماز کے بدلے میں وما فدیہ صدقہ فطر کی تعداد دینا پڑے گا۔ فدیہ کے بعد امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ترک نماز کا گناہ معاف فرما کر بخش دیں گے۔ ایک نماز کا فدیہ 25 روپے ہے۔ اس حساب سے ایک دن کی 5 نمازیں اور وطر ملا کر 150 روپے یومیہ بنیں گے۔ سال میں دن 363 ہیں، کل دن 50 سال کے 18,150 ہیں، کل فدیہ 27,22,500 روپے بنتا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہیں پڑی تو اس کا فدیہ 1,250 بنتا ہے، تو کل فدیہ 27,22,500 روپے بنتا ہے۔ یہ وارث دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، لیکن ایکچولی شاید آپ کو معلوم ہو کہ انسان اپنی زندگی میں اگر نماز خود نہ پڑھے تو کسی سے نہیں پڑھوا سکتا، تو مرنے کے بعد صرف پیسوں سے کیسے بات چلے گی؟ اور وہ بھی وارثوں کے حق میں سے۔ دا مومنٹ آپ فوت ہوتے ہیں نا، تو وہ مال آپ کا نہیں رہتا اور وارثوں کا ہو جاتا ہے، تو اس میں سے زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ کا قرض ادا ہوگا اور وصیت، یہی آتا ہے نا قرآن میں، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین غیر مدار۔ لیکن فدیہ کون سی جگہ سے آتا ہے؟ یہ نمازوں کا فدیہ قرض سمجھتے ہوں گے، لیکن کہیں بھی نماز کا کفارہ مال سے نہیں ہے۔ بہرحال والذین یکنزون الذھب والفضۃ، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، اور یکنزون کا لفظ جو ہے یہ کنز سے ہے۔ کنز کہتے ہیں اس مال کو جو لوگوں سے چھپا کے رکھا جائے، دفینے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دفینہ کیا ہوتا ہے؟ جو زمین میں دفن کیا جائے۔ پہلے زمانے بینک نہیں ہوتے تھے، لاکرز نہیں ہوتے تھے، لوگ کیا کرتے تھے؟ مال کو زمین کے اندر کھود کے دبا دیتے تھے، سربند مال جس کا لوگوں کو نہ پتا ہو۔ تو ان کے علماء کا حال کیا تھا؟ جیسے کہ ابھی آپ نے سلمان فارسی کے قصے میں پڑھا کہ وہ اس پورے علاقے کا سب سے بڑا مذہبی رہنما تھا، جس کا حال یہ تھا کہ سونے چاندی کے ساتھ مٹکے جمع کر رکھے تھے۔ تو یہاں بھی اسی قسم کے مال کو جمع کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ یکنزون الذھب والفضۃ۔ اور اسلامی اصطلاح میں کنز کیا ہوتا ہے؟ وہ مال جس میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے اور صرف جمع ہی کیا جاتا رہے۔ ولا ينفقونھا، اور نہیں وہ اس کو خرچ کرتے۔ کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی حقداروں کو نہیں دیتے، سارا اپنے پاس ہی جمع کر لیتے ہیں۔ فبشرہم، تو بشارت دو ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ سورۃ آل عمران 180 آیت میں بتایا گیا، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کہ ان کے گلوں میں قیامت کے دن اسی مال کا طوق پہنایا جائے گا جس کو انہوں نے جمع کر کر کے رکھا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا، اور یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا۔ اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا۔ تو عذاب علیم کی اس کو بشارت دے دو۔ بشارت تو ہوتی ہے کسی اچھی بات کی خبر، تو یہاں ایک طرح سے طنز کیا جا رہا ہے کہ غلط کام کرنے والوں کے لیے پھر ایسی ہی خوشخبریاں ہوا کرتی ہیں۔